الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے امام زمن دے ظہور اجتاجی فرما اشا گناہگارانوں آخری حجت دی زیارت نصیب فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطے سادات و زام دے ویڑیاں تے رحمتہ دا نزول فرما میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے ذکر دا ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما باو سید حاجی رضا شاہ صاحب نال اولاد دے آباب دے ریت دے شیعہ سنی سمیت آمد امام تک سلامت فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطے جو علیل آئین مریض آئین شفا عطا فرما میرا مولا اپنی عظمت دا واسطہ جو بے اولاد آئین نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما جو مقروض آئے اپنے خزانے جو بے بہا رزق عطا فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطے اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت عمل پیرا فرما بالخصوص قائم آل محمد صاحب العمر بادشاہ دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطے ساڑی زندگیانوں ساڑے ویڑیانوں ساڑے دلانوں اطاعت امام زمانہ نال منور و روشن فرما میرا مولا ظالم اور ظلم تو پناہ عطا فرما برے اعمال تو پناہ عطا فرما جھوٹ اور غیبت تو پناہ عطا فرما رزق حرام تو اپنی پناہ عطا فرما رزق حلال فراواں وسیع تر عطا فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ حاضرین دی جو حاجت زن و مردی کل دی حاجت روائی فرما جو کربلا دے رستیاں چین زائرین دی قدم قدم تے حفاظت فرما اساں گناہگارانوں بھی موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما آفت زدہ علاقیاں واسطے دعا مگدہ میرا مولا متاثرین و اپنی مدد نصیب فرما اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دعا مندی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال سارے صلوات سارے صلوات نہیں پڑھی اونچی آواز نال صلوات بھیجو محمد صلی اللہ علیہ مریضان دی شفا واسطے بھی صلوات عزت امام حسن ملتبات پڑھو صلی اللہ محمد و آل محمد ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین نو یاد کر کے بلندی درجات واسطے عزت وآل محمد واجل ولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین اجازت ہے جی گفتگو دا جیسا کہ جان دیو کہ کوشش ہوندی ہے ہر مجلس سے کوئی نہ کوئی ایک پیغام کوئی نہ کوئی ایک بات جس بات نال علی بادشاہ دے شیعہ دا یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے امتی دا قد بلند ہوئے 14 دی نظر ہے سارا دن ماشاءاللہ تسا تقریرہ بھی سن لیاں فضائل بھی ہو گئے
ہوں چونکہ برآمدگی کا وقت ہے، مصائب تو پہلے کوشش کردا کہ کوئی ایک پیغام، کوئی ایک نصیحت جڑی جوانوں تک میں پہنچا سکا۔ یاد رکھنا جوانوں، زندگی ٹکر کھان دا نام نہیں ہے، زندگی معرفت خدا دا نام ہے۔ سارے واسطے جملہ آکھیا ہے، زندگی کوئی دن رات بسر کرن دا نام نہیں، حضرت انسان دی زندگی، حضرت انسان دی حیات، حضرت انسان دے شب و روز معرفت خدا واسطے۔ یاد رکھنا جوانوں، اگر اللہ دی معرفت ہے، چونکہ اس ذات نو منن دا حکم نہیں، پہچانن دا حکم۔ جس طرح وقت امام نو منن دا حکم نہیں، ممات ولم یارف، جس نے نہ پہچانیا وقت امام نو اور مر گیا تو جہالت دی موت مر گیا۔ جدوں وڈیاں دی کچاری وچ باسو، انہاں دی کچاری وچ باسو، آئمہ خدا علیہ السلام دی جدوں بزم وچ باسو، تو اس وقت آشکار ہو سی راز دنیا دا۔ انہاں دے تو اگر کلیہ پوچھو کہ زندگی دا کلیہ کیے، زندگی گزارن دا طریقہ کیے، زندگی گزارن دا معیار کیے، تو 14 دی بارگاہ وچوں ایکو آواز آ رہی ہے، معرفت خدا۔ اگر انسان دے رب نال ہے دو پیمان ٹھیک ہے، رب نال نظام ٹھیک ہے، جو اللہ آکھیا ہے، جو رب ذمہ کیتا ہے، اگر وہ نظام ٹھیک ہے۔ یاد رکھے جوانوں، بھی طلب دی بات ہوندی ہے، طلب کی ہے انسان دی۔ ایک انسان دی دنیا میں طلب ہے دنیا، طلب ہے رقبہ، طلب ہے کوٹھی، طلب ہے کار، طلب ہے موٹر سائیکل، طلب ہے اولاد، طلب ہے صحت۔ یہ دروازہ اس سے لئے کھلتا ہے جدو طلب دا نام حق ہو جاوے۔ غور نہیں کر رہے، گھبرا گئے ہو میری گل تو؟ گلنا تو میں ہی کر لیا، انہاں وچوں کوئی داد دی دعا دی جا آپ بناؤ، کتھے بولنا ہے، کتھے سبحان اللہ آکھنا ہے، ورنہ یہ گلنا نہ بھی بول سو تو انہاں دا حق ادا ہو جا سی۔ کوشش اس وجہ تو کردہ رہنا جوانوں کی دعوی محبت رسالت معبدہ کہ میں حضور دا امتی ہاں، جس حضور دے کثیر عمل نو ہی نہیں منیا۔ جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے کثیر عمل نو زندگی وچ جا نہیں دیتی، 14 دے کثیر عمل نو جے زندگی چ نہیں اپنایا، اس دا کیا ہے دعوی محبت؟ ایک عمل چلو کدی کدی نظر آندہ ہے تاریخ ہے، چلو سنو اپنا نہ اپنا تیری مرضی۔ ایک عمل ہے جڑا 14 دا کثیر ہے، جڑا ہر وقت تو کر دیں، وہ کثیر عمل ہی اگر منن والے دی زندگی وچ نہیں تو مڑے محبت دا دعویٰ ہوا وچ تیر مارن دے برابر ہے۔ کثیر ترین عمل کیڑا ہے؟ محمد و اہل بیت محمد دا، جیڑا انہاں ہر وقت کیتا ہے، ہر وقت جیڑا انہاں انجام دیتا ہے، چاہے سردی ہے، چاہے گرمی ہے، چاہے دھوپ ہے، چاہے چھائیں۔ چلو ایک اشارہ کردہ گر ہنٹ دینا گر جوان پہنچ دے ہو، چاہے تیران دی بارش ہے، وہ ہے عبادت خدا، عبادت الہی۔ ذکر تو زندگی چو ختم ہو گئے نا، ذکر دی تجا ہی نہ رہ گئی۔ ذکر دا بہترین جیڑا وقت ہے وہ پچھلی رات ہے،
اتنی دیر تک تسی نیکی دی حقیقت نہیں پہنچ سکتے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے جب تک عابد صلی اللہ محمد والے جب تک عابد شب زندہ دار نہ ہو جاؤ، یعنی ساری رات جاگن والے اللہ واسطے نہ ہو جاؤ، نیکی دی حقیقت اتنی دیر تک تسی نہیں پہنچ سکتے جب تک او شے رب دے نام تے قربان نہ کرو جڑی سارے نالوں ڈھیر پیاری ہے۔ اس دنیا تے بندے نکارا تے حرام چیزاں چھڈن واسطے تیار نہیں، تے ڈھیر پیاری کون دیندا ہے رب دی بارگاہ۔ قرآن کو جدو کلیہ لیسو جو قرآن نے آکھیا ہے تو جو 14 نے آکھیا ہے، آج دا زمان اس نے بالکل الٹ زندگی گزار رہے ہے۔ اگر دین دی دعوت اس پاسے ہے تو دیندار اس پاسے ٹرے ہوئے، نیکی تک پہنچیا نہیں جا سکتا جب تک خواہشات نو نہ دبا لیا جاوے۔ اے زمانے دے اتے فساد، زمانے دے اتے رشوت کرپشن ملک دا او نمبر آ گیا ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ جس ملک عدلیہ دا کرپشن 130واں نمبر ہوئے، عدالت جتھے قرآن دے اتے ہاتھ رکھ کے فیصلے کیتے جان تے جس دا حلف اگر پڑھنا ہوئے تو تب ولایت دا حلف ہے، جڑا عدلیہ دا حلف ہوندہ ہے، وہ اگر کوئی سمجھے کس طریقے نال کام عدالت دی سیٹ تے بے کے کرنا ہے تو ولی دا کام نے۔ اسے ساڑھے ملک دا 130واں نمبر ہے جوانوں حرام خوری وچ۔ لائر حضرات بیٹھے مجلس سے پوچھ سکتے ہو انعام دیتے ملک جی دنیا دی جو ورلڈ رینکنگ ہوئی ہے جوانوں، عدلیہ 130 نمبر تے آئی ہے کرپشن اچھوں۔ یاد رکھے جوانوں، قانونی مسلمان ہونا اور بات ہے، محمدی مسلمان ہونا اور بات ہے۔ خواہشات میں تو بنیاد جوانوں دس رہے ہیں جنہاں دے سامنے پورا زندگی دا میدان ہے، انہاں دے واسطے کوشش کردا ایک میسج نکل آوے۔ خواہشات تے کنٹرول رکھسو، زندگی قابو وچ راسی۔ دنیا دا کوئی طاغوت ایسا نہیں جڑا تن گرا سکے۔ شروع تو ہی ذہن چ گل بہ گئی ہے بھی میں رقبہ اکٹھا کرنا ہے، تو میں جائیداد اکٹھی کرنی ہے، تو میں دکاناں خریدنی ہیں، تو میں پلازے بنانے ہیں۔ تو پھر خواہشات نو پورا کرن واسطے چاہے اچھائی دے راہ تو لگنا پوے، چاہے برائی دے راہ تو لگنا پوے، چاہے حلال دے رستے تو لگنا پوے، چاہے حرام دے رستے تو لگنا پوے۔ دنیا میں سٹیٹس بانی روپے آ گیا ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ ہے تو سلام ہے، پیسہ ہے تو وعلیکم سلام ہے، پیسہ ہے تو برادری عزت ہے۔ مگر محمد و اہل بیت محمد نے یہ شعور نہیں دیتا، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نے رستہ نہیں دسیا، انہاں علم دا رستہ دسیا ہے، حق دا رستہ دسیا، جڑا تلقین خبر چ بھی تن دسیا جاندا ہے۔ کوئی دنیا دے اتو اگر پوچھی تے یو آکھی میں حق نال کھلوتا رہا، حق تے ساتھ دیتے تے حق اور قبر حشر نو حساب کتاب نو سامنے رکھ کے قبر نو ہاں نہ لایا ہے۔ اللہ جڑا تو امیر المومنین عطا کیتا ہے نا، علی والو یہ نچ رکھا ہے، اللہ اس نو سونے دے کنگڑ نہیں پوائے، اللہ اس نو کو سونے دے تخت نہیں بہایا، اللہ اس نو پیوند لگے کپڑے پوائے ہے امیر ممکنات، پیوند لگے کپڑے پوا کے مٹی تے بہا کے تے جاؤ تے روٹی کھوائیے 63 سال۔ یعنی زندگانی علی ابن ابی طالب اعلان کر رہی ہے، غربت ذلت نہیں ہے، علی تو دوری ذلت ہے۔ ایک انسان کو ہر شے دی فراوانی ہے، لیکن رزق حرام دے نقصان بہت ہوندے جواب، اس وچ خیر نہیں ہے، اس وچ برکت ہے ہی نہیں۔ عذاب وکھرا، نقصان وکھرا، عذاب قبر تو بعد شروع ہوئے گا، نقصان دنیا چ شروع ہو جائے گا۔ حرام دا رزق سارے ہیں تو بڑی کوشش کرنا۔ اولاد علیہ نو میسج دے رہے ہیں ایسے ذاکر حسین، مر جانا اپنی اولاد دے منہ تک لقمہ حرام نہ لے جانا۔
کچھ بھی فاقہ گھارے چاہ جاوے لقمہ حرام دھی پتر دے منہ دے قریب نہ لے کے جانا جوانوں، عہد کر لینا کہ اور جدو انسان کوشش کرتا ہے تو سبب اللہ خود پیدا کر دینا۔ اے محمد و اہل بیت محمد دی جڑی زندگی ہے ساری انہاں چیزاں اتے ہی جوانوں بیس کر دیئے، ایمان، رزق حلال، اچھی تربیت، اچھا اخلاق، حیا، شرم، صداقت، قناعت، شجاعت، طہارت، عزت، رفت، سچائی، عظمت، بڑھائی، بزرگی، یہ ساریاں چیزاں اس چیز اتے اسی کی کر دیاں کہ اسی آنے صرف لوڑ دا محمد والے محمد دے دروازے تے ضرورت دا آج ایک دن جو گزاریا نے محمد والے محمد نال تری سفر دا تو صبح تو ہونتے ذرا اپنی نیکیاں گنو کھاں کتنی باری تساں رل کے سلوات پڑھی اور اسے مجلس دے دوران جنہ نماز بھی پڑھی ہو سونے تو سہاگا ہو گیا انہوں نے پتہ لگ گیا بھی مجلس سے جائے کیوں ماں جس انہوں نے ذکر چاہ کے واجبات نو جڑا ہے میت نہیں دے رہا جس نو واجبات دی ہے جے سمجھ نہیں آ رہی ہو کربلا تو دور ہے جے بات اجر دی نہیں ہے آج روس دا بھی اسلام میں رکھا گیا جس پتھر چاہ کے دوے پاسے رات ہٹا دیتا آج روس دا بھی دین ہے لیکن جوانوں یاد رکھا ہے میں اکثر ممبر تے آدھا جنت جانا مسئلہ نہیں ہے عزت نال جانا مسئلہ ہے رزق حرام تو بچو دھوکے نال کمایا ہویا پیسہ دھوکہ کر کے فراڈ کر کے کمایا ہویا پیسہ لعنت کیتی حضور اس بندے تے سچ سن لے سو ڈر تو نہ ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ جدو دین دے جدو پیکرے چا اپنے آپ نو وکسائیں ہیں بھئی اسی دین محمد والے محمد دے مطابق کیویں زندگی گزار رہے ہیں تو کوئی گنے چنے ایک ادھا ہی بات جاتی ادھی امت تا فجر لئی مار کھا جاندی ہے نا فجر لئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سورج دو طلوع ہوندہ ہے تو جڑے سورج پرست جنات ہیں جتنے شیاطین ہیں وہ سورج نو سجدہ کر دیں تے فجر آلیاں تے اللہ تاں مان کر دے یہ جڑے ساجرے اٹھی کے شہری ویلے اٹھ کے اس دی بارگاہ وچ سر سجدے چ رکھ دیں اللہ تعاون آندے تناز کر دے کہ شیطان نو سجدہ ہون تو پہلے رحمان نو سجدہ ہو چکے ہیں دین اصل پتہ کی جوانو دین چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تو پوچھا گیا اللہم صلی اللہ مولا تو پوچھا گیا کہ دین کیا ہے جیڑا مالکہ جواب دیتا ہے ضرور اس نو قبول کرنا نہ بھی کرو تے حق کے مولا تو پوچھے کہ مولا دین کیا ہے امام علیہ السلام فرمائے دین محبت ہے خدا نال جدو محبت ہی نہیں جدو پرکھے ہی نہیں ایو ذہن چ رکھے ہوئے بھی ایک ذات ہے جس ایک پاسے آگ بالی ہوئی ہے تے ایک پاسے اس جنت بسائی ہوئی ہے جدو علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی کچاری چ بہ کے نہج البلاغہ پڑھ کے پہلے قرآن پڑھ کے پھر نہج البلاغہ پڑھ کے سارا کہیں آکے سارا قرآن پڑھ سورہ فاتحہ پڑھ سورہ فاتحہ دی تفسیر آل محمد پڑھ تفسیر اہل بیت پڑھ تفسیر امام حسن عسکری پڑھ کے سورہ فاتحہ وچ کی رازن پھر سورہ فاتحہ نو نہج البلاغہ دی نظر چویک پھر صحیفہ سجاد مولا دا وقت نہیں نصیب ہویا وہ کچہری نہیں نصیب ہوئی انہاں دا کلام تو موجود ہے جیڑی اس کچہری وچ بات ہوئی ہے وہ آج بھی تیرے تک پہنچ سکتی ہے اگر تیرے کو ہدایت دا ٹائم ہوئے اگر تو قرب محمد و اہل بیت محمد حاصل کرنا چاہندو ہوئے نہج البلاغہ چویک صحیفہ سجادیہ چویک صحیفہ رضویہ وچ ویکھ کہ حق دا مقام کیے حق دی پیروی کرن دا طریقہ کیے جدو انہاں دے قرب چاسے نہ اے تن دسے سن کہ دنیا کیا ہے دنیا میں ٹرنا کیویں مومن دی فجر کیویں ہونی چاہی دیئے ظہر کیویں ہونی چاہی دیئے مغرب عشاء کیویں ہونی چاہی دیئے مومن دی پچھلی رات کیویں ہونی چاہی دیئے مومن دا برتاؤ کیسا ہونا چاہی دا ہے ادھے تو زیادہ پورا معاشرہ جتے سود کھا رہے ہیں جتے سود چل رہے ہیں جوانوں اس معاشرے کی دسی ہے کہ علی ولی اللہ کس میں راج دا نہ ہے
کسی نہ کسی حوالے نال کسی نہ کسی گل نال کوئی نہ کوئی بندہ اس سود دے چکر وچ آیا ہوا ہے تے سود دا کھانا اے جنگ ہے، اللہ نال جنگ ہے تے اللہ دے محبوب نال جنگ ہے، اور لوگ اللہ اعلان کر دین محمد و اہل بیت محمد نو سمجھنا ایک دن جو اتھے گزارے نے جوانوں، سارا دن نماز نال گزریا، سارا دن صلوات نال گزریا، ذاکرین علماء نے فاتحہ پڑھایا، فاتحہ پڑھ دیاں گزریا، اپنے مرحومین نو یاد کر دیاں گزریا۔ اگر کسی سارا دن تواڈے مرحومین نہیں بھی یاد کرائے تو ایک پل وچ اٹھ کے میں کہ بھی اپنے اپنے مرحومین نو یاد کر کے ایک صلوات پڑھو۔ اجتماعی صلوات دا اجر اگر اللہ قبول چ کرے، خدا دی قسم 7 نسلاں جڑیاں قبریں ٹر گئی ہیں انہاں دی نجات واسطے کافی ہے۔ ایتھے ہی جوانوں اندازہ کر لو، اگر ایک دن 14 نال جڑ جاوے تو او دن اتنا بلند ہو جاندا ہے تے جے زندگی 14 نال جڑ جاوے تو زندگی کتنی بلند ہو سکتی۔ لیکن کوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمیندے نصیحتاں بڑیاں پر لین والے تھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمیندے اتنیاں رب تک جان دے رستے جتنیاں مخلوق دیاں ساون، لیکن خواہش بلند ہوندی جا رہی ہے، ایمان خواہشات دے بھار اٹھ دبدا جا رہی ہے، اور پھر ہوئی بھار وہ روح تے بن جائے گا قبر منا من مٹی دے اتے۔ جوانو ایمان بلند رکھو، چہرہ انج کیوں نہیں پہ ہوندا جی میں محمد و آل محمد چاندے، چونکہ ایمان ہیٹھے تے خواہش ہوتے۔ رزق دا حصول انج کیوں نہیں ہو رہا، رزق انج کیوں کمایا اور صرف نہیں کیتا جا رہا جی میں محمد و اہل بیت محمد چاندے، اس دی وجہ ہے کہ ایمان ہیٹھے خواہش ہوتے۔ اولاد دی تربیت اور پردہ داری انج کیوں نہیں قائم ہو رہی کہ جی میں محمد و اہل بیت محمد اور جی میں مخدرات عصمت و طہارت دا حکم ہے اور جی میں قربانی ہے کیوں نہیں پردے داری ہو رہی؟ اس دی وجہ کی ہے، اس دی وجہ ہے کہ خواہشات اتے ایمان ہٹھا ہیں۔ سود دے تو کیوں نہیں انسان ہاتھ چاہ رہا، سود تو کیوں نہیں دور جا رہا، شراب خوری تو کیوں نہیں جان چھوٹ رہی، زنا فحاشی تو کیوں نہیں جان چھوٹ رہی؟ خواہشات اتن ایمان ہیٹھے۔ اللہ تین مخلوقات چوں ڈھیر سارے اچھے درجے تے اللہ تین حضرت انسان بنایا، کچھے جا کے رب نے تیرا میرا آغاز کیتا، کدی اپنے آغاز تے نوٹ کر تے مڑ تو اپنے تکبر تے غور کر۔ تو وہ انسان ہے کہ جس نے 2 مہینے اللہ نے خون دا لوتھڑا اور اس حیض چو اللہ نے تین خوراک دیتی، جڑا آ جاوے تا انسان عورت نماز دے قابل نہیں راندی، او 2 مہینے اس خون دے لوتھڑے چو پھر تیرے وچ ہڈیاں اور ماس چڑھایا گیا اور پھر تین دودھ دے قابل بنایا گیا، اور پھر تیرے دودھ دا بھی انتظام رب نے اسے ماں دے بدن نے کیتا، اور پھر ایسے دنیا دے اتے آ کے ایسا لاغر کہ ایک جگہ تو دوسری جگہ تے جان جوگا نہیں، اپنا پیشاب نہ چھوٹے تے کنٹرول نہ وڈے تے کنٹرول، اللہ ماں دے دل نے تیرے واسطے پیار رکھ دیتا، اور پھر اس تیری ایسی پرورش کیتی کہ پرورش کر کے پال کے جو تن وڈا کیتا، جس رب تے نو رحم دیاں تاریکیاں میں جو اس جہان تک اپڑایا، اس دے نافرمان تو ہو گیا، اسے دے سامنے ساری دنیا دے دھندے تو کر لے، ساری سجن بیلی سنگت ساتھی سارے نو راضی کر لیا، نہ کوئی جلہ دا کیتا تے نہ کوئی 14 دا کیتا۔ جتنا ایک آج دا بندہ ہی ناندے تے یقین رکھ دا، اتنے ہندو بھی مندے نہیں نان، جتنا ایک آج دا بندہ ہی ناندے نال محبت دا دعویٰ کر کے ہی ناندے نال پیار کر رہے، ہو سکتا ہے تیرے میرے تو زیادہ ہندو یقین رکھ دے ان 14 تے رب تے، نماز وہ بھی نہیں پڑھ دے، سجدہ وہ بھی نہیں دین دے۔ یاد رکھے جوانوں، اللہ کل شائن قدیر، اس محفل کھلونے تے پوری تیاری نال رب دا مجرم ہے، رب دی اجے نہیں، رب دا ہی پورا نظام نہیں کیتا، آتی اللہ تے نہیں آیا، آتی الرسول تے نہیں آیا، اولی الامر منکم تے نہیں آیا۔ جوانوں کیویں پتہ لگ سی اس دین دا جس دین واسطے قربانیاں دیتیاں گئیاں؟ کیویں پر جس انسان دی زندگی میں سجدہ ہی رب دا نہیں آیا تے خمس تے زکاة دا تا نہ ہی نہ چاہو، نہ بھی خمس بھی کوئی دین دا تے زکاة دا بھی کوئی حساب کردہ ہے، جڑے 4 گھر ایک حساب کردے نے انہاں دی وجہ تو یہ پتھران دا عذاب رکے ہوئے ہے، انہاں دی وجہ تو جے شکلہ تبدیل نہیں پیاں ہوں دیا ہے، رات نوٹ کے جڑا سجدہ کردے
انہاں دی وجہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو اجے کافی عذاب رکھے ہوئے ان جوانوں جڑے اجے رب نے روک کے رکھے ہوئے کی کر لیا انسان نے کتھو اطاعت خدا واسطے کمر بستہ ہویا انسان ذکر سننا تے محمد و آل محمد دا شہادت سننی تا حسین ابن علی دی تے رب یاد ہی کوئی نہیں یاد رکھا ہے جوانوں تو جتنا امام حسین علیہ السلام نال پیارے حسین ابن علی نو کروڑ دفعہ اس تو زیادہ اپنے اللہ نال پیارے اپنے رب واسطے پیارے اے دین اے آئمہ علیہ السلام دی قربانی اے محمد و اہل بیت محمد دی قربانی اے سچ صداقت اے امت واسطے امت گناہ وچ اس نہج تے پہنچ گئی ہے کہ انسان دی روح کم جاندی روز نو ویڈیو وید سوشل میڈیا تے کس کس نہج دا گناہ کر رہے آج دا مسلمان اور پھر مسلمان مرد کم اس دائرے کھلونا واجبات تے نگاہ کرو اپنے تے جوانوں تو ان وصیتہ نہ کریا نصیحتہ نہ کریا تقوی الہی دی وصیت کر رہا میں تو ان آنکھنو اس معیار تے لے آؤ جڑی آنکھ حضرت باز دا علم وے دی ہوئے جڑی روزہ حسین وے دی ہوئے وہ غیر محرم آلو نہیں اٹھ دی جس پیٹ لقمہ حلال جاندو ہوئے اور جوانو یاد رکھا ہے اسے لقمہ دی تاثیر نال عمال کیوں نہیں دل کردہ عمل واسطے کیوں نہیں دل کردہ دی رات اٹھن واسطے اور رزق حلام اور لقمہ حرام ایسا اندر جا چکے ہیں جوانوں کہ جس دل اتے جا کے زنگ چاڑ دیتا ہے اور زنگ لاندہ ہے توبہ استغفار نال طلب نال زنگ لاندہ ہے کوئی فرق نہیں پوے گا اس دنیا نو کون اس دنیا میں چایا تے کون گیا کتھے کوئی ریا کتھے جمعیا کتھے پڑھیا کی کچھ کمایا کوئی فرق نہیں رہے گا اور یہ دنیا نہیں یاد رکھے گی تن میں 40-50 سال بعد اس تو ادھا مجمع بھی نہیں اس دنیا تیرانا 100 سال بعد اس سارے ہی نہیں ہونا 150 سال بعد بالکل قبران دے نشان بھی مٹ جان گے جتنے اس مقام تے ہو 200 سال بعد طوفان بارشاں ہنیر جھکڑمی زالہ باری ہے تیریاں میریاں قبران دا نشان بھی مٹا دے سی زمین برابر ہو جا سی اور کوئی سن کی پرواہ کے حسد کھیوے وچ کوئی ذاکر آ کے پڑھے آتے کسے مومن آ کے سنیا یقینا بانیاں نے تڈا بچھایا اے دنیا کسے نو یاد نہیں رکھے گی جوانو یاد رکھا ہے اے دنیا صرف اس نو یاد رکھ دیئے جس اس نو یاد رکھیا ہوئے اس تو پہلے کہ دنیا چھوڑ کے اس ہنیرے دے گھارچ واشد دے گھارچ یاہل الواشا یاہل الغربہ یاہل التربہ اس مٹی دے گھارچ اس ڈر دے گھارچ اس واشد دے گھارچ اور پتا کوئی نہیں کہ کس ٹائم اس دنیا تو نکلنا پہ جاوے قبرستان دا چکر لایا کرو گئے کرو قبران ویکھیاں کرو تو انیسی ہمیں چھوٹیاں قبران نظر آسن قبرستان جنہ دنیا میں صرف ایک دیں گزاریا کنانو ایک دیں بھی نصیب نہیں ہویا ماں دے پیٹ چی مر گئے اپریشن کر کے کڑنا پیا جوانوں اور کئی ایسے آن جنہاں دے نال ماں بھی مر گئی بچہ دو میں مر گئے کسے نو ایک دن جینا نصیب ہویا کسے نو 2 دن کسے نو ہفتہ کسے نو مہینہ جا کے ویکھو قبرستانہ دے اندر چھوٹیاں قبران تو نظر آسیں اگر رب تین میں نے اس مقام تک پہنچایا ہے تو شکر ادا کر رب دا جو جے توبہ دا موقع ہے اللہ دی نافرمانی رب دا سجدہ عمل کثیر محمد و اہل بیت محمد دا عبادت خدا لیکن وہ عبادت کی کرسی جوانو سجدہ کی کرسی انسان نو جیڑا انسان نماز پڑھ دے مگر فحاشی اور برائی تو باز نہیں آندہ چگل خوری تو باز نہیں آندہ جھوٹ غیبت تو باز نہیں آندہ کی فائدہ دیسی ہو نماز وہ اگی بن رہی ہے جوانو اللہ دی اطاعت واسطے کوشش کرو محمد و اہل بیت محمد دے دائرے وچ کھلونا ہے تو پاکیزگی نال تو طہارت نال اگر انہاں دی محبت دا دم بھرنا ہے اگر انہاں دی اطاعت دا دم بھرنا ہے محمد و اہل بیت محمد دی اطاعت دا دم بھرنا ہے جوانوں تو تواڈے سامنے پورا زندگی دا میدان ہے انسان مجلس وچ آئے تے پھر جا کوئی شراب پی لئیے ان کی پتہ بازار وچ کیوں رن لئیے علی دی
دھوکہ دے رہے ہیں. اور شرابی واسطے کدی پڑھو حدیثاں پڑھو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی ساڈی نہ منو بھائی, حضور دی منو, علی ابن ابی طالب دی منو. ایسی ایسی سخت حدیثاں بندہ ممبر تے تک جا ویڑے چ نہیں بیان کر سکتا. ایسا عذاب شراب پین والے ملعون تے. توبہ دا دروازہ کھلا ہے ہن. استغفارات زندگی دے گناہ معاف. جڑا توبہ کر کے اس در تے آ جاوے اس نوں ڈھیر پیارا لگدا ہے. یاد رکھے جوانوں, یہ رستہ بلندی دا رستہ ہے, امن دا رستہ ہے, پھلاں دی سیج نہیں. اگر تہاڈی یہ صلاح ہے بھئی اس راہ تے ٹرنا ہے تے سکھ سکون آ جاوے. دنیا خیر دا گھر ہے ہی نہیں, ایتھے سکون ہے ہی نہیں جب تک موت نہ آ جاوے. مومن دی علامت ہے کہ ہر 40 دن دے اندر وہ کسی نہ کسی مصیبت ہے, کسی نہ کسی پریشانی میں اللہ اس نے مبتلا کر دے تاکہ اس دے گناہ جھڑن. کدی اپنی تسی شان پڑھو کہ محمد و اہل بیت محمد نے تواڈی کتے کتے شفاعت دا ذمہ لایا ہے. جتھے ہر کوئی چھڑ جائے گا اوتھے 14 تیرے ضامن ہو جان گے. جنہاں دے کان تسی اساں ساری زندگی دے رات دھیاں پتراں واسطے اولاد رشتہ داراں واسطے کر دیتا. اے نہ ہوئی کرنا جڑا آج تک رشتہ دار تے اولاد کر دے آئے. غسل کفن دے کے الٹا اکسن جلدی کرو دیر پئی ہوندی ہے. قبر دفنا دین گے جوان. اور خود علی ابن ابی طالب دے کدی خطبے پڑھو تواڈی اکھاں کھلن تو دین دے راہ دا پتہ لگے. دین دے حادی تو پوچھو بے دین دی بلندی کی ہے. اساں کی دسنا ہے 60 منٹ جنہاں نو اپنی عزت دی پئی ہوئی ہے بے کدے میرا وارا نہ رہ جاوے یا کدے میرے پیسے نہ ضائع ہو. اساں کی تو دسنا ہے وہ جس نو ممبر اتے آ کے اپنی عزت دی پے گئی ہے اس تواڈی عزت دا کی خیال رکھنا ہے جوانوں. تہاڈا انجام جیسا بھی ہوئے بندے پٹنے چاہی دین, بندے رونے چاہی دین, اٹھ کے نعرے لگنے چاہی دین, پلے کوئی شے پوے تے بھاویں نہ پوے. اساں تو ان کی دسنا ہے آپ قرآن دے قربے جاؤ, علی ابن ابی طالب دی کچاری وچ جاؤ تے ایڈا پیار کر دین تواڈے نال. چھٹے امام دے سامنے ایک بندے آ کے کیا ہے مولا تواڈا محب جیڈا گناہگار ہویا جنت لے جاؤ گے. مولا فرمائے لے جاواں گے. اے مولا جے حد درجے دا گناہگار ہوئے. مولا فرمایا اگر ڈھیر گناہگار ہویا نا اللہ اس نو کسی ایسی مرض وچ مبتلا کرسی. اور اپنی شان بھی ویکھ لیوے آئے. فضائل الشیعہ چھوٹی جی کتاب ہے, نیٹ تے سرچ کر کے سنو پڑھو, ویکھو کہ کس کس جات محمد و اہل بیت محمد نے تواڈی شفاعت اور ضمانت چاہیے. اور آخر تے مالک فرما گئے بھئی ساڈے واسطے باعث عزت بنے آئے, باعث ذلت نہ بنے آئے. دنیا دا ہر لطف حلال وچ بھی موجود ہے جوانوں. جتنے زندگی وچ لطف و کرم رب نے رکھے نو سارے حلال وچ بھی موجود ہے. انج منہ کالا کرن دا کنا بندیاں نو شوق ہوئے یا خون پڑاون دا تے وکھری گل ہے. علی والو ذہن وچ رکھا ہے. مولا فرمایا بیماری وچ رب مبتلا کر دے سی, گناہ اللہ معاف کر دے سی. بیمار رہ سی, شب و روز تڑپ دے گزر سن, گناہ چھڑ دے رہ سن. اس بندے آکھیا ہے فرزند رسول جے بیمار نہ ہویا, صادق آل محمد فرمائے جے بیمار نہ ہویا تے اللہ اس نے بری اولاد چا دے سی. اولاد اس تے ظلم کرسی, جبر کرسی, سختی کرسی, او صبر کرسی, صبر دے بدلے اللہ اس نے جنت عطا کرسی. اے مولا جی اولاد بھی اللہ اس نے ایک چا دے وے. فرمایا اگر پھر بھی گناہگار ہے اللہ اس نے بری زوجہ, بری بیوی, بھیڑی شریک حیات دے سی جڑی اس دی نافرمان ہو سی, جڑی اس نے تکلیف دے سی. بیوی دی تکلیف تے ساڈا شیعہ صبر کرسی, او صبر دے بدلے گناہ جھڑندے راسن تے مرن تو پہلے جنت واجب ہو جاسی. ہو سکے مولا جے بی بی بھی نیک ہوئے. امام نے تقیہ دی اوٹ نو چھوڑے اور مولا فرمائے اللہ پورا ہمسایہ دے سی. یاد رکھا ہے تسی تے میں بھی کسی دے ہمسایہ, اللہ سنو پورا ہمسایہ دے سی. اس دے ظلم تے بربریت تے او خاموش راسی, خاموشی گناہ دا کفارہ بن جاسی. ہو سکے ہے مولا جے اللہ ہمسایہ بھی چنگا دے وے. اس نوادن ہادی, اس نوادن زامن, اس نوادن پیشوا. صادق آل محمد فرمائے اللہ تیرے منہ کو توڑے اگر یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور وہ پھر بھی گناہگار رہ جائے تو پھر اس کا ضامن میں صادق آل محمد ہو جاؤں گا. اتنے گناہ دے باوجود بھی
محمد و اہل بیت محمد تواڈی شفاعت دے ذمہ دار ہیں۔ لیکن اس دون یہ مطلب نہیں کہ بندہ قرآن کلیہ بڑا سخت دیتا ہے۔ قرآن جان دو کیا کہ قرآن میں حیران ہو گیا۔ قرآن فرما رہے آتی اللہ و آتی الرسول لعلکم تفلحون، اللہ دی اطاعت کرو، رسول دی اطاعت کرو، شاید تسی فلاح لیں چو ہو جاؤ۔ اطاعت کر کے پہلے اطاعت کرنی ہے، پھر اطاعت پہنچی، پھر اطاعت چیک ہو سی۔ اس دنیا تک کی ہو رہے اللہ دی بھی نافرمانی ڈٹ کے ہو رہی ہے، خوب ہو رہی ہے، تے رسالت ماب دی بھی نافرمانی ہو رہی ہے، تے جنت اپنی چھاڑ کے پورے محلے دیاں جنت دیاں ٹکٹاں جیب وچ انسان نے پائی ہوئی ہے۔ بلندی دا رستہ ہے، کش دا رستہ ہے، عظمت دا رستہ ہے۔ واجبات نو ادا نہیں کرو گے تو صف وچ کیویں کھلو گے جتھے حسین پتراں دی لاشاں چاہ کے کھلوتا ہے۔ پہلے تک قبر چی دھوڑ نکل جانی ہے نا، معاشر تائیں تا ظہور تا مولا دا ہو سی 70 منازل تا مرن تو لے کے روح جان کنی تو لے کے قبر دے دفن ہو دیں تک معصوم فرمیندن 70 منازل چوں انسان گزردہ ہے، 70 منزلان چوں ہی۔ کل رسالت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث آئیے، بادشاہ فرما رہے ہیں کہ فشار قبر جیڑا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مولا فرمائے فشار قبر کفارہ ہے قبر تو بعد علی زندگی دا۔ خود تیاری کر کے لے جانی نے جوانوں، تھوڑے عمال 4 رہ گئے تو ضربت علی فی یوم الخندق دا ڈھیر لگے ہو جائے اسی چو علی عطا کر دے سن۔ لیکن جس قواعد و ضوابط تے ناپ سر کٹائے اندے چو سن چھٹی کی میں ملو ہے جوان۔ جس دین پچھے، جس زکاة پچھے، جس جہاد پچھے، جس دینداری پچھے ان آپ انجر اللہ جوانوں کے قبران القبر ہی نہیں رلیا۔ کیوں ہو سکتا ہے جوانوں؟ تھوڑا راہ تبدیل کر لو، نعرہ مار کے راہ تبدیل کرو، اس راہ تے آؤ جس نو صراط مستقیم آکھیا جاندہ، جس نو محبت محمد و آل محمد آکھا، اور پھر سکون ویکھنا زندگی دا۔ شارج کوئی سکون ہے، بددیانتی کوئی سکون ہے؟ گناہ انسان 100 پردیاں کردہ ہے، بات بھی نہیں چھپدا، نیکی راہ تے پئی ہوندی ہے کوئی نہیں کردہ۔ میں تا جوانوں تو انجو حق ہے اپنی ساڑی کیڑی انات کیڑی ساڑی عزت اپنے آغاز تے اگر غور کریے تے اپنے انجام تے غور کریے، کرم مولا دا ممبر تے کھلوتے ہیں تو شکر مولا دا تسی جوان مجلس جبائے کے ذکر سن رہے ہو۔ ساڑی حیثیت کی ہے تے پھوڑی زہرا دے پتران دی انہاں دے نال کھلونے تے اطاعت نال خواہشات نو دباؤ، ایمان نو تے رکھو۔ سید ساجدین تو پوچھیا ہے مولا تسی علی اکبر دے قاتل نو کھانا کھوا دیتا ہے تے ٹردی واری پانی دی مشک بھی چا دیتی نے تے مولا تسی کیویں کر لیندے ہو؟ سید سجاد فرمائے چونکہ ساڈے جذبات ساڈے ایمان تے حاوی نہیں ہوندے۔ زندگی گزارن دا طریقہ سکھو، سلیقہ سکھو۔ برائی دا 1000 راہ نے، بار نسو جوانو، ہر جاتے تو دعوت گناہ، بھیڑ، برائی، دھوکہ، فتنہ، فساد، 2 نمبری بندے وے تو تھوڑے گنے ہوئے چند لوگ ہتھاں دے کوئی قسم دین جو گئی بچ جا سن جوانو۔ اتنے رستے کھلے ہوئے، اگر مجلس سے آئے ہو تو عہد کرو، کم از کم آتی اللہ دا تائید کرو، اے تائید کرو کہ آئی تو بعد اللہ دا سجدہ قضا نہیں کران گے۔ بھئی اتنا تو کرو یار کہ ایمیں ہی مجلساں سن کے تضائع کیتی جا رہے ہو۔ کوئی یہ سزاداری دی خوشبو آنی چاہی دی ہے تو آڈے بدن دے اندر، اور جنہ بھی انہا گلنا دا مذاق بنایا ہے موڑ جگ اتے مذاق بنے ہوئے جگ نو نظر آئے۔ اس رستے تے آؤ، اے حق دا رستہ ہے، آتی اللہ دا ہر روز عمل تو دور رو جڑا اللہ اور 14 نو نا پسند ہے۔ ہر روز عمل دا ارادہ کرو جوانوں جڑا اللہ تے 14 نو پسند ہے۔ تیری خیر ہے، تیری برکت ہے۔ زکاة دا نفاذ صاحب ثروت گھر جنہاں دے کول سالانہ خرچ کر کے بھی اتنا کچھ بچ جاندہ ہے کہ جس دا 40واں حصہ اللہ دے نام تے دیتا جاوے ضرور دیو، مال پاک ہوندہ ہے۔ کی فائدہ دے سی علی ولی اللہ جڑا خمس ہی نہیں دیندہ؟
آپ ہی تو سین دا حق کھان والے تے آپ ہی تو لعنت کر دیو، سادات دا حق کھان والے کر دیں لعنت یا نہیں کر دے؟ تو کتنے بندے جڑے صاحب ثروت اور جڑے خمس دی ادائیگی کر دیں؟ تو جوانوں رستہ کٹھا نے تھوڑا جہا ہمت نال، دلیری نال، بہادری نال آنا پوسی۔ ایتھے رعایت نہیں ملدی، ایتھے جو جتنے جوگا ہوئے اتنے جوگا ہی دسیا جاندہ ہے، ایتھے خوشامد نہیں کیتی جاندی، ایتھے عمل دے سر تے اتے مقام اور بلندی ملدی ہے۔ بھامیں فارس دی وسدی ہوئے، بھامیں ایمن افریقہ بھی چوائی ہوئے، اگر معیار تقوی تے پوری آ جاوے تا نانی ایمن کر کے سڑے در سکتے۔ ایتھے رعایت نہیں ہوتا، دشمنہ لمم پھیر لیا جاندہ ہے، بھامیں دروازے تے آیا کھلوتا ہوئے، ایتھے سلام دے جواب نہیں دین دے، سائیڈے آئمہ جے نہیں نندہ حق کھادا ہوئے، چاہے وہ تخت نشین کیوں نہ ہو میں سختی دا رستہ ہے، راہ دو ہے یا حق یا باطل، تیسرا تو منافقت دا رستہ ہے، وہ سارے ہیں تم خطرناک ہے، اس تے رب لعنت کیتی ہے، یا بندہ حق نال کھلوندہ یا باطل نال، کدی حق نال کدی باطل نال، مومن دی زندگی دا امتیاز نہیں ہے۔ امید کردہ کہ آتے اللہ واسطے، اللہ دی اطاعت واسطے، رب دی رضا واسطے میرے جوانہ ضرور غور کیتا اسی اللہ صدقہ محمد و آل محمد دا سانو انہا گلان تے غور و فکر اور محبت خدا رب پیدا کرے۔ محبت جدو عبدی محبت ہی نہیں پیدا ہونی تے کمیں دل کر سی مسلح تے کھلون واسطے؟ اے محبت دا ہی کام میں جوانوں، محبت دا کام میں کہ پتر مرا دینے، بھرا مرا دینے، حد نہیں موگ گئی بھین زینب ہوئے تے بازار شام بین پلان اٹھ دی کانٹتے بھی علی دی تھی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی شیعوں؟ تو تیری میری مڑ کیسی محبت ہے تے کیا دعویٰ ہے بھئی علی دی دھیاں اٹھ دی کانٹتے ایڈی تو ضروری ہے تے واجب بھی نہیں، واجب کی میں پڑھی ہو سی نماز شب نہیں چھوڑی اٹھ دی کانٹتے علی دی دی۔ خود سید الساجدین فرمایا کہ میں سید الساجدین ہاں مگر عابدہ دا نام میری پھپھی زینب عالیہ ہے۔ مولا کیسی عابدہ ہے تو اڈی ماں؟ فرمایا شام دے راتے بین پلان اٹھ دی کانٹتے میری ماں نماز شب بھی قضا نہیں۔ ایسی عابدہ علی دی تھی، دکھ اگر گنامن لگ جاما تے تڑپ کے مر جا سن جوان، پتر مارے گئے، پتر انج مارے گئے کہ نسل ہی مک گئی۔ کسے ماں دی نسل مک جاوے تے اس ماں نو وکھیا ہے کدھا نپ کے ٹردی ودی ہو سی، جس ماں دی نسل مک جاوے کدھی اس نو وکھیا ہے بے موسمہ سر چٹا ہو گیا ہو سی۔ تے علی دی دھی دی صرف نسل نہیں ماری گئی، نال 9 بھرا بھی مارے گئے، 9 بھرا کی ہو جے مارے گئے، ایک حسین ماریا گیا ہے تے علماء عباس ماریا گیا ہے۔ مولا عباس دے 4 بھرا، 3 مولا دے بھرا تے چوتھے خود 4 جڑے سین ام البنین شہزادی تجھے ناندہ ظہور ہویا، کڑے کڑے درد ہوئے، ناندے قریب آؤ، چھوڑو دنیا بس کرو، قربی ناندہ حاصل کرو۔ انہاں دے تو پوچھ کہ زندگی دا معیار کی ہے، فنا خاک۔ اگلے دے میں مولا علی ابن ابی طالب دی حدیث پڑھیے، تحفہ دے رہے ہیں تو ان مجلس دے اختتام میں اس نو نال لے جانا جوانوں۔ حدیث کی یہ ایک منٹ دنیا دا نکھیڑا کر دیتا ہے علی ابن ابی طالب نے۔ مولا تو کسے پوچھے مولا یہ دنیا کیسی ہے؟ علی ابن ابی طالب فرمایا خواب میں ملی ہوئی دولت جیسی ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ مولا تو پوچھے مولا یہ دنیا کیسی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی فرمایا خواب میں ملی ہوئی دولت ہے۔ خواب میں ملی ہوئی دولت دا کی ہوندہ ہے؟ خواب سارا جہان مل جاوے اکھاں کھلیاں تو کوئی شے بھی نہیں۔ اور میں جوانوں کئی مرتبہ اس دنیا دی آخری حد و قبر دیاں کدھاں کئی مرتبہ میں اس حد تک گیا، میں خود جنازے دفنائے، میرا جنون بھی ہے جنازیاں دے نال قبر چلانا، اس کیفیت نو محسوس کرنا۔ اور جدوں میں اتھو باہر نکلدا تو میری یہی حالت ہوندی ہے جی میں کسی مردے نو کوئی دوبارہ زندگی عطا کر دے وے کہ دوبارہ دنیا میں جا کے میں کی کچھ کر سکنا۔ جوانوں تو اپنے آپ نو سنبھالو، برائی دی زندگی کسے یاد نہیں رکھنا، منا من مٹی دے ہیٹ بڑی عبرت ہوندی ہے۔ بڑے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے سرتاج، بڑے بڑے سلطان سکندر دھوڑ کر دیتے تینا 14 دی زندگی ویکھو، ساری زندگی علی ابن ابی طالب ایک ایٹ دے اتے دوئی ایٹ نہیں جوڑی اپنے واسطے، تے نام کتھے کھلوتا ہے او 7ویں آسمان تے۔
بقا چن لو نا، فنا دے سودے کہیں کیتے تے بقا دے کہیں کیتے تو بقا لے پاسے وے آئے، فنا دا سودا نہ کرے آئے، جھٹ دی لذت، جھٹ دا نشا، ساری زندگی بیزار، ملائکہ وکھرے بیزار، 14 وکھرے تیرے میرے تو بیزار، سرکار دو عالم وکھرے ناراض، جس تے امام زمانہ ناراض ہو جاوے اس تے علاقے والے راضی بھی ہون تے کی فرق ہے جوانوں، جس نال رب ناراض ہو جاوے جوانوں، زندگی پاکیزگی دی، طہارت دی، محمد و اہل بیت اور بالخصوص خدا دی محبت دل لئی پیدا کر کے واجبات نو ترک نہ کرو، پچھو کسے فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑھنا جڑے حالات بن گئے جوانوں۔ قرب خدا واسطے اپنا کھاتا کھولو رب نال، آج تو توبہ استغفار، اللہ نو اس دے سامنے گڑ گڑا کے رونا بڑا پسند ہے رب نو، اس دی بارگاہ چ روو، اگر روندیاں ایک دو دعا دے نال آنسو بھی تیرے ہاتھ تے آ گئے تے وتی میں سمجھ جویں تو ہن ماں دے پیٹ چ دنیا تے آیا ہے، وہ ایڈا جلد راضی ہونا والا ہے تیرا رب، کسی دا 1000 دا نقصان کیتا ہوئے تے بندے ساری زندگی گل دل چ رول دے پترا ایڈے